مجھے صبح گجرات سے انڈیا سے ایک بہن کا فون آیا، کہنے لگی عبدالحنان بات کر رہے ہو، دکھی عورتیں، خدا کی قسم آپ کبھی میرے پاس بیٹھ کے دیکھیں میں کتنے آپ کو دکھڑے ماں بہنوں کے سناؤں۔ ایک دکھی عورت کا فون آیا، کہنے لگی عبدالحنان جہاں آپ تقریر کرنے جاتے ہو وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جی میری بہن ہوتی ہیں۔ کہ میرا پیغام سنائے گا؟ میں نے کہا کیا پیغام؟ کہ ان کو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنا نصیبہ جگانے کے لیے، اپنا مستقبل بنانے کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھایا کریں، اپنے شوہر اپنے سہاگ کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر، عورت اپنے کھنٹے پہ بندی اچھی لگتی ہے، عورت لال جوڑے میں اچھی لگتی ہے، لال دوپٹہ اترنے کی دیر ہے، سہاگ کو دنیا سے جانے کی، جنازہ اٹھنے کی دیر ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا جب تک کپڑے نہیں اتار دیے جاتے کائنات کے اندر دو روٹیاں دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عورت پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جا میری روحانی بیٹی اپنی گھر والی سے کہہ دے جب نماز پڑھے اپنے شوہر کے لیے دعا نہ کرے، پروردگار عالم تیری نماز کا سجدہ ہی قبول نہیں فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عورت پہ کیا حق ہے؟ آپ نے اللہ اکبر، ہاتھ بھی بتا سکتے تھے، انگلی بھی بتا سکتے تھے، پیر کا تلوا بتا سکتے تھے، لیکن مرد کی حیثیت عورت کے اندر بتانے کا آپ نے تمام فرمایا۔ آپ نے فرمایا تیری ناک کی نتھ کے اندر سوراخ میں پھنسی نکل جائے، وہ پھوڑا بن جائے، اس کے اندر پس پیس پڑ جائے، گند بھر جائے، خود بخود پھوٹ کے بہنے لگ جائے، وہ چہرے کے اوپر آ جائے، تیری عورت کی چہرے پر نظر پڑے، وہ کاٹن کپاس نہ لے کے آئے، ٹیشو نہ لے کے آئے، پرانا کپڑا نہ لے کے آئے، بلکہ اپنا منہ کھول کے اپنی زبان باہر نکالے اور تیری ساری پیپ کو اپنی زبان کے ساتھ چاٹ جائے، تب بھی اس نے اپنے مرد کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اے لوگوں، آٹے کا ریٹ بڑھ گیا، چاول کا ریٹ بڑھ گیا، ہر طرف رونا رونا، تیل 160 روپے ہو گیا۔ اس بات پہ کیوں روتے ہو؟ یہ تو اتار چڑھاؤ ہے، پہلوں نے کتنے ہار پہنائے، جو یہ پہنا گئے اگلے اللہ ہی حافظ ہے۔ اس بات پہ رو، 24 گھنٹے گزر گئے، میرے گھر کے اندر کسی نے نماز کے لیے مصلی بچھا کے نہیں دیکھا۔ اس بات پہ کیوں نہیں روتے ہیں؟ پورا سال گزر گیا، میرے گھر کے اندر کسی نے قرآن کی تلاوت نہ کی۔ اس بات پہ کیوں نہیں روتے؟ باپ کا انتقال ہوا، میں بد نصیب ہوں، میں باپ کے پیچھے نماز کے لیے، جنازے کے لیے کھڑا رہا، اللہ اکبر، دنیا جنازے کی دعا پڑھ کے چلی گئی، میں باپ کی میت پر جنازے کی دعا ہی نہ پڑھ سکا۔ اس بات کے اوپر ہو، میری 12 سال کی بچی 6ٹھی کلاس میں پڑھتی ہے، اس نے اپنے موبائل میں کوڈ لگا کر اپنے موبائل کی سارے کرتوت ماں باپ سے چھپا لیے۔ اس بات پر ہو، سفید داڑھی والے کے سامنے 16 سال کی جوان ننگے سرا کے کھڑی ہو گئی۔ اس بات پہ تجھے رونا کیوں نہیں آتا؟ اللہ اکبر، تیرے گھر کے اندر، تیری اسمبلی کے اندر میرے عزیزو اپوزیشن قائم ہوگی، تیری بیوی نے بغاوت شروع کر دی، تیری بیٹی نے بغاوت شروع کر دی۔ آج میرے عزیزو مقام مرنے کے قابل ہے، وجہ پوچھو کیا روٹی نہیں ملی؟ نہیں میرے عزیزو، عزت نہیں ملی، نہیں، اس سے بڑی مرنے کی اور کیا بات ہوگی کہ تیرا میرا بیٹا تیرے میرے سامنے آنکھیں پھاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ، کوئی اپنی ذمہ داری سے اپنے گھر کا حال کہے کہ میں بڑا چنگا، میرے گھر کا حال بڑا ٹھیک ہے، کیوں ہمیں شرم نہیں آتی؟ کیوں ہمارا سر نہیں جھکتا؟ پچھلے دنوں میرے چاند میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا، 4.5 گھنٹے میرے عزیزوں میں اماں زینب کے روزے پہ بیٹھا رہا۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب ساتھ تھے، دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ یہ وہی زینب ہے جس نے اپنے بھائیوں کو نیزے کی اینی پر قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا۔ میں نے کہا اماں ہم شرمندہ ہیں، جو قرآن تلواروں کے سائے میں تُو نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس قرآن کی عزت کی دھجیاں اڑا دی۔
حسین کا درد رکھنے والوں، صدیق کا درد رکھنے والوں، جب ہم وہاں سے اٹھے ایسا لگا بھائی زینب نے یوں کر کے ہمارا کرتا کھینچا اور ماں زینب نے پوچھا عبدالحنان کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پاکستان سے آئے۔ کہنے لگی جا پاکستان والیوں سے جا کے پوچھنا ہم نے اپنے بھائیوں کو نیزے کی اینیوں پہ چڑھوا کے پردہ بچایا، تم نے اللہ اکبر ہمارا نام لے کے پردہ کیوں اتار دیا؟ میں نے کہا مائی زینب اللہ اکبر سلام اللہ علیہ، میں نے کہا مائی زینب ہمارے ہاں تو کسی کا جوان بیٹا مر جائے حاجی نواز سے پوچھو بیٹی چلی گئی ابھی تک اسے صبر نہیں آیا، اماں تیری قبر کے اوپر تو ام المصائب لکھا ہوا ہے، اے ماں زینب اللہ اکبر ہمارا ایک مر جائے باپ پاگل ہو جاتا ہے، اماں بتا تو نے 72 کے جنازوں کو کیسے دیکھا؟ کہنے لگی اوے لوگو اللہ اکبر کسی کا ایک گیا اس نے رو کے دکھایا، ہمارے 72 چلے گئے، ہم نے خیموں میں قرآن پڑھ کے سنایا۔ کہ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میرا بھائی علی الاصغر اللہ اکبر میرے بھائی کا بیٹا علی الاصغر اتنا سننا مجاہد اپنے حلقوم میں اپنے حلق میں تیر کھا کے آیا، باپ کی ہمت نہیں تھی کہ تیر حلق سے باہر نکال دے، اسی حالت میں لے کے خیمے کے دروازے پر آیا اور میں نے خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر آنا چاہا، میرے بھائی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا کہ بہنا اگر تجھے پردے سے باہر لانا تھا تو 6 مہینے کے گلے میں تیر کیوں چلوانا تھا؟ میں نے اپنے 6 مہینے کے لٹا کر آلے رسول کے پردے بچا دیے۔ خدا کے واسطے مسلمانوں خیال کرو تم کس کے امتی؟ سونے لجپال کے امتی، اللہ اکبر اس کی اولاد کا خیال نہیں کرتے جنہوں نے خدا پاک اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا اندر، مدنی کریم آئے، حضرت علی کے چہرے کی حالت کو دیکھ کر علی کیا ہوا؟ حضرت علی کی آنکھیں خود برسنے لگ گئی، آپ نے حجرے کا پردہ ہٹایا، اماں فاطمہ مصلی پہ پڑی ہوئی ہے، رحمت دو عالم تشریف لے گئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر ٹھنڈی ٹھنڈی سانس سے لے کے کہنے لگی ابا بھوک مجھے مصلی پہ کھڑی نہیں ہونے دے رہی۔ آپ نے کیا کہا؟ بستر پہ لیٹ جا، رضائی اوڑھ لے، میری کملی اوڑھ کے لیٹ جا، قیامت کے دن تیری نمازوں کا حساب میں دوں گا۔ اللہ اکبر فرمایا اے میری بچی یہ بلال مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ میرے کانوں میں پڑی، ابھی جا کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا ترانہ سنائے گا، اے میری بچی ہمت کر، بابا تجھے سینے سے لگا کے تیرے لیے دعا کرے گا۔ میری بچی تو مصلی پر 4 دل کے فاقے میں کھڑی ہو کر نماز کا سجدہ کر کے دکھا دے۔ اللہ اکبر اگر تو نے بھوک میں نماز چھوڑ دی تو تیرا بچہ پیاسے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کربلا کے اندر سجدہ کیسے کر کے دکھائے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں خدا کے پیغمبر کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے آپ کی زندگی کو ایک نمونہ بنایا۔ اے لوگوں کامل زندگی، اکمل زندگی، اجمل زندگی کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار کوئی نہیں۔ بیٹی فاطمہ عائشہ جی آج کیا ہوا؟ کہ 3 کھجوریں اپنی 3 اپنی، آپ کی آدھا پیالہ دودھ کا آپ کا آدھا تقسیم کر کے رکھا، میرا سونا آئے گا رات کو ہم دونوں اس دودھ سے فائدہ اٹھائیں گے، کھجوریں کھائیں گے۔ میرا عائشہ وہ کہاں ہے؟ سنو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹا، ایک عورت 2 بچیوں کی انگلی پکڑ کر آ گئی، کیا ہوا؟ کہ مجھے کہنے لگی ایسا میری پرواہ نہ کر، ان کا خیال کر، کئی دن ہو گئے انہیں کچھ کھایا نہیں، کملی والے مجھے بھوک نے تو بڑا ستایا تھا لیکن آپ کا فرمان ہے بہترین آدمی وہ ہو جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ میں اندر گئی، اپنے حصے کی 2 کھجوروں میں سے اٹھا کے لے کے آئی، ایک اس کو دے دی، ایک اس کو دے دی۔ ماں مجھے دیکھتی رہی،
کملی والے میرے دل میں ماں کا بھی خیال آیا، میں اٹھی اپنے حصے کی تیسری کھجور لائی، ان بچیوں کی ماں کو دے دی۔ اس ماں نے یوں کر کے کھجور کو دو حصے کیا، اس میں سے گٹھلی گٹک نکالنے لگی۔ دونوں بچیوں نے دیکھا کھجور اور آ گئی، دونوں نے ماں کے ہاتھ پہ جھپاٹا مارا، آدھی آدھی کھجور لے لی، وہ بھی اپنے منہ میں ڈال دی۔ رحمت والے نبی کی آنکھ کی اینی سے آنسو نکلا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں کھایا، دونوں بچیوں کو دے دیجی، تیسری بھی دے دی بچیوں کو۔ جی جی اللہ اکبر۔ عائشہ اس نے رو کے دکھایا کہ نہیں نہیں۔ کملی والے اسحاق نے دیکھا جب بچیاں کھجوریں کھا رہی تھی تو اس کی ماں اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اٹھے حجرے مبارک کے پردے کے پاس گئے، بلال جی آمنہ کا لال، ابھی وہ عورت دور نہیں گئی۔ عائشہ کہہ رہی ابھی گئی، جلدی کر مدینے کی گلیوں میں تلاش کر، جہاں وہ تجھے عورت نظر آ جائے کہہ دینا بچیوں کی تربیت کرنے والی پیغمبر خوش ہو کے جھولی پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اللہ سے بیٹی مانگو، زینب کی نسبت مانگو، فاطمہ کی نسبت مانگو، زہرا کی نسبت مانگو، رقیہ کی نسبت مانگو، سکینہ کی نسبت مانگو، اللہ سے بیٹی مانگو۔ شادی ہو جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ، اللہ محبوب کی نسبت عطا فرما۔ پتہ ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، دھیوں والو آج پیغام دے کے جا رہا ہوں، جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ آ کے مبارکباد دیتے ہیں، کہتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ کا حکم، باقی اللہ کا حکم ہے، اس پہ ناراض نہ ہو، اس پہ خوش ہو جا۔ فرمایا جیسے عورت کی گود میں بیٹی آتی ہے، فرشتہ دروازے پر آتا ہے، آدمی بچی کے باپ کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں خدا کی مبارکباد لے کے آیا۔ اللہ فرما رہے تجھے بیٹی میں نے رحمت کی صورت میں دی، زحمت کی صورت میں دی، رحمت کی صورت میں نہیں دی، یہ رحمت بن کے آئی، زحمت نہیں۔ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، مالک کہہ رہے ہر قدم پر مدد کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ پریشان نہ ہو۔ فرمایا جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو، اس کے دروازے پہ کملی والے کی طرف سے اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، مبارکباد آتی ہے کہ خدا کا شکر کر، نبی کی نسبت تیرے گھر کے اندر آ گئی، اس نے آنکھ کھول لی۔ عائشہ کھجوریں دے دی، باقی تین کملی والے ایک اور عورت آئی تھی اور اس نے آ کے کہا تھا عائشہ میرے گھر کا چولہا نہیں جلا، بھوکی ہوں۔ پھر عائشہ کیا کیا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہتی اٹھی، جواب دیتے دیتے اندر گئی، تین کھجوریں دودھ کا پیالہ لے کے آ گئی۔ عائشہ یہ کیا؟ کملی والے وہ آئی تھی، میں نے کہا اچھا کل آنا، اللہ تیرا بھلا کرے گا، ہمارے پاس کہیں سے ہدیہ آ گیا ہم تجھے دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس کا کیا کرنا ہے؟ لا کھجوریں دے، لا دودھ کا پیالہ دے، بتا کون سے مکان سے آئی تھی؟ اما عائشہ کہتی میں قریب بڑھی، میں نے رحمت والے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے، میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہے، اس نے پتہ نہیں کھایا نہیں کھایا، لیکن اس آنکھ نے دیکھا کئی دن ہو گیا آپ نے کچھ نہیں کھایا، سونے کھا لو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عائشہ یہ مجھے کیا سبق پڑھا رہی ہے؟ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا کھجور مجھے دے، دودھ کا پیالہ دے، پڑوسی بھوکا رہ جائے اور اللہ اکبر میں پیٹ بھر کے سو جاؤں تو بعد والوں میں مجھے رحمت للعالمین کون کہے گا؟ اماں کہتی کھجوریں اٹھائی اور دودھ کا پیالہ لیا، حجرے سے باہر نکلے اور میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہا عائشہ پردہ کر اندر ہو جا، اللہ اکبر سامنے نہیں آنا۔ میں نے کہا کملی والے کیوں؟ فرمایا غریب ہاتھ پھیلائے گا، محمد اس کے ہاتھ میں دے گا، تیری نظر پڑے گی، غریب شرمندہ ہو جائے گا۔ اے عائشہ دنیا والوں کو بتا دے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ ذلیلوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ بس میں آپ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں مجھے دروازے پہ کھڑا کر دیں، میں اپنی پگڑی کے پلو سے خدا کی قسم آپ کے جوتوں سے مٹی صاف کروں گا، لیکن خدا کے واسطے کسی صحابی کے بارے میں دل میں گلہ نہ رکھنا، کسی نبی کی گھر والی کے بارے میں گلہ نہ رکھنا۔ میرے جیسے کبھی ممبر پر، کبھی مجلس میں، کبھی ذاکرین، کبھی میرے عزیزوں کبھی ممبر پر، کبھی مجلس میں آ کر، میرے عزیزوں کبھی محراب میں، بازاروں میں آ کر میرے چار
چار پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. نا عبد الحنان کو یہاں ایک لفافہ دیا گیا اور دیا جائے گا جس میں پیسے بھرے ہوں گے, میرے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا. اگر میری نزاکت کے اندر کمی آ گئی, کون سی تقریر, کون سا خطیب پاکستان, اللہ کے واسطے صحابہ کو مولویوں کی زبان پر نہ تولنا, نبی کے ازواج کو, بنات کو, اہل البیت کو, آل رسول کو, کربلا کے شاہ سوار کو ذاکروں کی زبان پہ نہ تولنا. اگر تم نے ان کا معیار دیکھنا ہے, قرآن کھولنا تمہارا کام, محمد کی آل کا شان بیان کرنا خدا کا کام ہے. قرآن کی آیتوں میں دیکھو صحابہ رسول کو, قرآن کی آیتوں میں دیکھو آل رسول کو. اللہ اکبر, اتنا برکت والا گھرانہ دنیا کی نظروں میں آ کر میرے عزیزو دل کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہو. یہ کون عظمت والے گھرانے ہیں جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ, جس کی ماں فاطمہ الزہرا, جس کا ابا علی المرتضی, جس کا اللہ اکبر ابا علی المرتضی, اور جس کی ماں فاطمہ الزہرا, جس کا نانا محمد الرسول اللہ. لوگوں دنیا اسے حسین کے نام سے یاد کرتی ہے. اللہ اکبر. بس آج آپ کو آخری پیغام دے کے جا رہا ہوں. ہر جگہ جا کے روتا ہوں, ہر جگہ جا کے روتا ہوں. مجھے دارالعلوم کبیر والے مولانا ارشاد صاحب فرمان لگے, عبد الحنان کیا بات ہے, تو ہر تقریر کے اندر کیوں روتا ہے؟ سراج العلوم کا کبیر والے کا اجتماع تھا, میں نے معاشرت پر 1 گھنٹہ امت کا دکھڑا سنایا. مولانا کے دل پہ اثر ہوا, اگلے دن ہسپتال کے اندر پہنچ گئے اور کہنے لگے عبد الحنان ایک بات حقیقت پر کہہ کے گیا, ایمانداری سے بتاؤ. اللہ اکبر. جھوٹ موٹ کی میرے عزیزوں چودراہٹ رکھنے والوں میرے سمیت سارے اپنے گھر کی حالت کو دیکھ کر, اپنے بچوں کا طرز زندگی دیکھ کر, اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے کیا رونا نہیں آتا؟ یہ گھر تھا جس کے اندر قرآن پڑھا جاتا تھا, یہی گھر تھا جس کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی, یہی گھر تھا جس کے ہر فرد کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی, یہی گھر تھا کہ جس کی عورتیں چہرے پہ پردہ ڈالا کرتی تھی, دودھ والے کے سامنے, سبزی والے کے سامنے, اللہ اکبر, کسی کا سامنا نہیں کیا کرتی تھی. ہم نے اپنی ماں کو دیکھا, اللہ اکبر, اس نے اپنی ماں کو دیکھا جب بیٹے کو دودھ پلایا کرتی تھی, اولاد کو دودھ پلایا کرتی تھی تو بند کمرے میں جا کے بتی بھی بجھا لیا کرتی تھی, بچے کے اوپر چادر ڈال کے اپنے سینے کا فیض دیا کرتی تھی. اماں کیوں کر رہی ہے؟ انسان تو نہیں دیکھ رہے, خدا کے فرشتے تو دیکھ رہے ہیں. ہمیں خدا کے فرشتوں سے بھی حیا کرنا چاہیے. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر, مجھے ایک بات کا جواب دینا, پھر میں آپ سے دعا لے کے جاتا ہوں. بزرامہ اکرام نے لکھا, خبردار کسی کو یہ کہہ کے مت دعا کرایا کرو جی میں بڑا گناہگار ہوں. اللہ اکبر. میں نے بڑے بڑے اللہ والوں سے سنا, فرمایا خبردار یوں مت کہا کرو میں بڑا گناہگار ہوں. جتنوں کے سامنے گناہ کا کہو گے قیامت کے دن اتنے ہی گواہ پیدا کر لو گے. اگر خدا قیامت کے دن ستاری کا معاملہ فرمائے, اللہ کہیں گے جا میں نے معاف کر دیا, یہ کہیں گے نا اللہ انہیں گناہ کیتا سی, ہمیں بتا رہا تھا گناہگار ہے. ہاں اپنے گناہوں کو اپنے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے رکھ دو اور اعلان کرو, بندہ تو گناہگار ہے, تو رحمان ہے مولا, بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. اس کی شان کریمی کو دیکھ کر, اس کی رحمت والی چادر کو دیکھ کر آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں میرے ساتھ مل کے 3 مرتبہ کہہ دے, یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ. آخری 1 منٹ کی بات, پتہ ہے اللہ نے آپ کو مجھے آخری امت کیوں بنایا؟ معراج کا مہینہ ہے, سیدہ خدیجہ چلی گئی, ابو طالب چلے گئے, اللہ ایک ایک کر کے سارے جب ہم در چلے, جبرائیل دروازے پہ کنڈی بجانے کے لیے آیا. کہاں ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, بلا رہا ہے. جبرائیل یہ لباس جس میں پیوند لگے ہوئے, یہ تہمت جو جگہ جگہ سے پٹی پڑی ہے, وہ کہہ رہے اسی حالت میں آ جا. اگر کپڑے بدلوا دیے تو دنیا کہے گی کپڑوں کی وجہ سے شان اونچا ہو گیا, جوتا پھٹا پڑا ہے. فرمایا اگر جوتا دوسرا بدلوا دیا لوگ کہیں گے جوتوں کی وجہ سے شان اونچا ہو گیا. جبرائیل پیچھے, میرا نبی آگے. جب سواری چل رہی تھی تو پیوند والے کپڑے, پیوند والا تہمت, پھٹا ہوا جوتا پہن کے جب نکلے, عرش والے نے دیکھ کے مسکرایا, فرمایا میرا حبیبہ اسی پھٹے جوتے کے ساتھ آ جا, جو کپڑا مکے کے درزی نے سیا اسی کپڑے کے ساتھ آ جا, جو تہمت مکے کے درزی نے بنائی وہ تہمت پہن کے آ جا, جو جوتا مکے کے موچی نے سیا وہ جوتا پہن کے آ جا. الہی کیا ہوگا؟ فرمایا تیرا پھٹا جوتا میرے عرش کو لگے گا, میرے عرش کا مقام اونچا ہو جائے گا. تجھے پھٹے جوتے سمیت, تہمت والے کرتے سمیت تجھے عرش معلیٰ پہ لا کے کھڑا کر کے
ساری دنیا میں اعلان کروں گا، اور دیکھو دیکھو جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کئی گنا زیادہ میرے محمد کا شان اونچا ہے۔ آمنے سامنے دونوں نبوت کا اعلان تو پہلے ہو گیا۔ محبوب اللہ فرماتا محبوب اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں؟ اللہ مجھے کیا اعتراض؟ پھر ٹھیک ہے، ختم نبوت کا تاج میں نے آپ کے سر پہ سجا دیا۔ محبوب دوسرا اعلان، محبوب اگر میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں؟ نہیں اللہ، لیکن اس کے اندر حکمت بتا۔ فرمایا میرا محبوبہ ہم نے آپ کی امت کو آخری امت اس لیے بنایا، پہلے امتیں آئی، پہلے نبی آئے، دوسری امت آیا کرتی تھی، پہلا نبی دوسری امت کے سامنے پہلی امتوں کی غلطیاں بتایا کرتا تھا، ہم نے آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند، آپ کی امت کے بعد امت کا دروازہ بند کر دیا، نہ آپ کے بعد نبی ہوگا نہ آپ کے بعد امت ہوگی، اس لیے کہ آپ کی امت کے کوئی عیب بتا ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ یہ تو دنیا میں پردہ، آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ فرمایا میرا حبیب اب میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا، جب قیامت کے دن تیری امت کا حساب آئے گا میں تیرے اور تیری امت کے درمیان پردہ ڈال دوں گا، میں تیرے سامنے بھی تیری امت کا حساب نہیں لوں گا۔ یا اللہ پھر میری امت کا وارث کون بنے گا؟ محبوبہ میں آپ کو آپ کی امت سے دور نہیں کروں گا، درمیان میں پردہ، ادھر آپ کھڑے ادھر آپ کی امت کھڑی۔ اللہ پھر کیا ہوگا کہ تیری امت کے گناہوں کو دیکھوں گا غصہ آئے گا، تیری آنکھوں میں آنسو دیکھوں گا میرا غصہ میرے پیار میں تبدیل ہو جائے گا۔ یا اللہ فیصلہ کیا ہوگا؟ فرمایا تیری امت کے نام اعمال کو دیکھ کے جہنم کے دروازے کھول دوں گا، تیرا درد بھرا دامن پھیلا دیکھ کے میں جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا محبوبہ مسکرا کے دکھانا تیرا کام ہوگا، جنت الفردوس کے دروازے کھول دینا میرا کام ہوگا۔ آج میرے عزیزو اس نبی کی صورت سیرت کردار کو اپنانے کے لیے آج سارا مجمع میرے ساتھ مل کے ارادہ کرے 5 وقت کی نماز کا حق سچ اور اس پر قائم ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، دنیا کی زندگی میں انسان رہ کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد اللہ جنت الفردوس میں جانے کا میں ٹائٹل تقوی نصیب فرمائے۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، انشاءاللہ حق سچ کے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے قرآن والی زندگی میرے اندر آ جائے اور میرے بچوں میں وہ عام ہو جائے، ساری انسانیت کے اندر عام ہو جائے، اس کے لیے انشاءاللہ مال جان صلاحیتیں میں لگاؤں گا۔ آپ بھی انشاءاللہ ارادہ کرتے ہو؟ اللہ اکبر 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ مرحوم